السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ ایک مرتبہ پھر عوام تک میں حاضر ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جاننے کی باتیں تیز ہو گئی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان تو جا رہا ہے، لیکن آنے والوں کے پاس عوام کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کیا اس سیاسی بحران میں کوئی اور تو فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ یہ باتیں بھی اسلام آباد میں ہو رہی ہیں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان تبدیل ہو گیا، نیا سیٹ اپ آ گیا تو بحران بڑھے گا اور آئینی مسائل پیدا ہوں گے۔ کون سے آئینی مسائل پیدا ہوں گے؟ بحران کون سا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، MQ کے لیے، کاف لیگ کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے کیا مسائل ہوں گے؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ نقصان کس کو ہوگا؟ اس صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اگر میرا چینل آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ کافی دنوں سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے مہم تیزی سے جاری ہے۔ اسلام آباد اس وقت ملاقاتوں کے حوالے سے محور بنا ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اسلام آباد میں موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں اور ان کے رفقا اسلام آباد میں موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں موجود ہے۔ اس طرح کاف لیگ کی قیادت کافی دن اسلام آباد میں موجود تھی اور ایک دن پہلے لاہور چلی گئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس میں جو میرا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے لیے کیا ہے؟ اس سارے سیاسی سینیروں میں کسی کے پاس، وزیر اعظم عمران خان کے پاس یا اپوزیشن کے پاس، عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی پالیسی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر انتقام لینے کی باتیں کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ 3 مسخرے اکٹھے ہوئے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو جیل بھیجوں گا، میرے نشانے پہ آ گئے ہیں اور شکر کریں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دے دیا۔ حکومتی سربراہ ہیں جو اس بحران کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں کہ لڑائی ہو، سول فورسز آپس میں دست و گریباں ہوں اور عوام کے لیے وہی مسائل برقرار ہوں۔ اگر تبدیلی آ جاتی ہے موجودہ حالات میں تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ 3.5 سال وزیر اعظم عمران خان نے عوام کو ریلیف نہیں دیا، مہنگائی ہو گئی، افراط زر میں اضافہ ہو گیا، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی اور عام لوگوں کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن دوسرا اہم سوال یہ بھی ہے کہ آنے والوں کے پاس عوام کو دینے کے لیے کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی قیادت عمران خان کو تبدیل کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ پارٹی کی قیادت اسلام آباد میں موجود ہے۔ سندھ کے وزراء یہاں کیمپ قائم کیے بیٹھے ہیں، روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کو تبدیل کریں گے تو آپ کے پاس عوام کو دینے کے لیے کیا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ اس پاگل سے جان چھڑانی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ یہی بات مسلم لیگ نون کی قیادت کر رہی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی موقف کا جائزہ لیا جائے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کہتے ہیں کہ عمران خان پاگل ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے اور اس کے بعد نئے انتخابات میں 1 سال کا عرصہ لگے گا، کیونکہ آپ کو الیکشن ریفارمز کرنے ہیں، باقی آئینی ترامیم کرنی ہے۔ 2017 کی جو آدم شماری ہے، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی، MQM اور سندھ کی کچھ قوم جماعتیں متنازع سمجھ رہی ہیں، اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اسی کے بنیاد پر آپ کو نئے انتخابات میں جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے کل گندا کر کے پھینکا تھا اس کو ایک مرتبہ پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، قابل قبول کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس ساری سینئروں میں حکومت اتحادی تو جماعتیں، کاف لیگ اور MQM زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء وضاحتیں کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور MQM کا اتحاد سندھ کے مفاد میں ہے۔ یہی وزراء کچھ دن پہلے کہتے تھے کہ MQM ماس کلر ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب وہی وزراء کہتے ہیں کہ MQM جمہوری جماعت ہے، ان کے مطالبات درست ہیں۔ لیکن فی الحال میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے 3.5 سال میں عوام کو کچھ نہیں دیا، اور آنے والوں کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ 5 سال کی قومی حکومت بننی چاہیے، جس میں PTI کے علاوہ باقی ساری جماعتیں ہونی چاہیے۔ تو PTI کو آپ کہاں کھڑا کریں گے؟ اگر عمران خان ہٹ بھی جائے، بات صرف یہ نہیں ہے کہ PTI قابل قبول نہیں ہے، اصل بات یہ بھی ہے کہ اس سارے سینئروں میں 3.5 سال کی جو اپوزیشن کی جدوجہد رہی ہے، اس میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں کھڑا ہے؟ آنے والے دنوں میں اس سیاسی بحران کی وجہ سے کیا وہی قوتیں تو فائدہ نہیں اٹھائیں گی جنہوں نے عمران خان کو اقتدار دیا، یا 2018 کے انتخابات میں اپوزیشن کا جو الزام ہے کہ ان کا کردار رہا ہے جس کی وجہ سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں؟ اپوزیشن کے لیے کیا صرف عمران خان ناقابل قبول ہے، اس کی بیڈ گورننس ان کو ناگوار گزری ہے، یا عوام کو ریلیف نہ دینے کا ان کو دکھ ہے، یا ان کو ڈر یہ ہے کہ عمران خان کہیں اسی طاقتور شخص کو کوئی کسی بڑے عہدے پر تعینات نہ کر دیں جس سے ان ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو ڈر ہے؟ اگر یہ صورتحال ابھی بھی برقرار ہے کہ ابھی بھی طاقتور جو قوتیں ہیں اور ملک میں جو بندوق بردار ہیں وہ ابھی بھی طاقتور ہیں، اور مستقبل میں بھی اس کا کردار ہوگا، اور سیاسی جماعتیں ان سے ڈر رہی ہیں، تو اس ساری تبدیلی کا جس کے لیے اپوزیشن بھاگ دوڑ کر رہی ہے، اور روزانہ 20ویں پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس ساری سینئروں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جس تیزی سے حزب اختلاف کی جماعتیں آگے بڑھ رہی ہیں، ایک تلخی کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 23 مارچ کے بعد اسلام آباد میں PDM کے قافلے پہنچیں، اس کے ساتھ ساتھ PTI کے قافلے پہنچیں، ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو، اور اس صورتحال سے کہیں وہی کردار فائدہ نہ اٹھا لیں جن کا ماضی میں اہم کردار رہا ہے جمہوری حکومتوں کو ہٹانے میں، اپنے پسند کے حکمران لانے میں، اور جنہوں نے عمران خان کو لوگوں پر، عوام پر، اس ملک پر مسلط کیا۔ اگر یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر حزب اختلاف کے پاس عوام کو جواب دینے کے لیے کیا ہوگا؟ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ سے ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔